بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے گا، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بہت ہی امپورٹنٹ خبریں ہیں کہ اس وقت کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں گا کہ صدر مملکت نے NRO مانگ لیا۔ کس کے لیے، کس سے؟ یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے، اندر کی خبر ہے۔ اور اس کے علاوہ ایکسٹینشن ایک گناہ ہے۔ یہ کس نے فرمایا کہ ایکسٹینشن گناہ ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ کس کے ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور پنجاب حکومت کب جا رہی ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں۔ ایکسٹینشن ایک گناہ ہے، یہ آج مریم نواز نے دو ٹوک الفاظ میں ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا، جب اسلام آباد میں ایک جرنلسٹ نے اسے پوچھا کہ کیا آپ موجودہ آرمی چیف کو، یعنی آپ کی جماعت، آپ کی حکومت ایکسٹینشن دینے جا رہی، تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے، یقین ہے کہ ایکسٹینشن گناہ ہے۔ اب انہوں نے یہ بات تو کر دی اور ایک لحاظ سے اپنا معافی الضمیر بیان کر دیا کہ شاید وہ ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے، اور سب جانتے ہیں کہ مریم نواز وہی الفاظ ادا کرتی ہیں جو کہ ان کے والد انہیں کہتے ہیں، یعنی میاں نواز شریف بھی ایکسٹینشن کو گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس گناہ میں وہ باقاعدہ شریک رہے جب 2019 میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دی گئی۔ اس حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو تو قومی اسمبلی بلکہ پارلیمنٹ میں باقاعدہ قانون سازی کی گئی، جس میں تمام جماعتوں نے، جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، نون لیگ شامل ہے، دیگر تمام جو جماعتیں اس وقت اسمبلی میں موجود تھیں، ان تمام جماعتوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن اور اس حوالے سے ہونے والی قانون سازی میں باقاعدہ حصہ لیا۔ اب ایکسٹینشن گناہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ایکسٹینشن دینے نہیں جا رہی، کیونکہ جنرل باجوہ خود ایکسٹینشن کے خواہش مند نہیں ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ NRO والی بات کر دی جائے، کیونکہ اگلی خبر جو ہے، جو پنجاب حکومت کے جانے کی خبریں ہیں، اس حوالے سے جو خبر ہے اندر کی، وہ NRO سے جڑی ہوئی ہے۔ 3 روز پہلے کامران خان نے، معروف اینکر کامران خان نے عمران خان کا انٹرویو کیا۔ ساری دنیا کو، خاص طور پر میں جرنلسٹ کے حوالے سے بات کروں گا، جتنے بھی جرنلسٹ ہیں پاکستان میں، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کامران خان نے جتنے بھی سوالات پوچھے وہ عمران خان کی مرضی اور منشا کے عین مطابق پوچھے، یا وہ سوال انہوں نے پہلے عمران خان کو بتائے ہوں گے کہ میں یہ سوال آپ سے پوچھوں گا۔ تعریفوں کے پل باندھے اس انٹرویو میں یوزلی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کاؤنٹر کوسچنز بھی کرتے ہیں، لیکن تعریف جہاں بنتی ہو ضرور کی جاتی ہے، کی جانی بھی چاہیے، لیکن وہ صحافتی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کمزور سا انٹرویو تھا، مدح سرائی تھی، قصیدہ گوئی تھی، اور عمران خان کی مرضی کے سوالات تھے یا اپنی مرضی کے الفاظ ان کے منہ میں ڈالنے کی ایک دانستہ کوشش تھی۔ لیکن اس کے بعد اس کی تردید آئی۔ اگلے دن عمران خان نے کہا کہ نہیں، میں ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بہرحال اگلے دن صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی کامران خان کو انٹرویو دیتے۔ اب یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے جسے آپ کو انسیڈنس کہتے ہیں، یہ باقاعدہ مینج کیے جاتے ہیں اپنی مرضی کے اینکر کے ساتھ یہ سارے۔ اور 2-3 اینکر ہیں پاکستان میں اس وقت۔ پہلے ارشد شریف تھے، وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ ایک کامران خان ہیں، ایک معید پیرزادہ ہیں، جن کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان کافی سہولت محسوس کرتے ہیں، اور ایک عمران خان کے ہی ہم نام عمران ریاض خان ہے۔ پتہ نہیں آج وہ کسی چینل پر آج کل ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان کو یوٹیوب کی بھی کافی فالوئنگ ہے۔ بہرحال صدر عارف علوی نے اس انٹرویو میں یہ کہا۔ اب اس انٹرویو کا بیک ڈراپ، یعنی اس کا اب پس منظر میں آپ کو بتا دوں۔
انٹرویو ہوا جبکہ یہ خبر عام ہو گئی کہ ایوان صدر میں عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، اور یہ ملاقات 1 to 1 نہیں تھی، اس میں صدر مملکت بھی موجود تھے۔ پس منظر بتانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو NRO کی میں بات کر رہا ہوں یہ اس سے جڑی ہوئی ہے، ڈائریکٹلی لنکڈ ہے، اور یہ تینوں باتیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ اس ملاقات کا جو اختتام ہے، جس طرح میں گزشتہ روز کی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اچھے نوٹ پر نہیں ہوا، rather it ended on a sour or bitter note۔ وہ میں اس میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسی میٹنگ میں مبینہ طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے صدر مملکت اور عمران خان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ جناب ایک تو آپ اپنی زبان پر قابو رکھیں، دوسرا یہ جو دھمکیاں دینا ہے یہ بند کر دیں، اور تیسرا یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ مذاکرات کریں، اسمبلی میں واپس جائیں، جو جمہوری عمل ہے اس کا حصہ بنیں، اور اپنے مذاکرات کے دروازے بند نہ کریں کہ بالآخر جو بھی ہو حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب وہ قومی اسمبلی تحلیل کرتے ہیں، کب وہ انتخابات کا اعلان کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو دھمکانا بند کریں، کیونکہ عمران خان یہ بھی چاہتے ہیں کہ جناب انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن کو تحلیل کیا جائے، چیف الیکشن کمشنر نیا تعینات کیا جائے، باقی جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں ان کی تعیناتی عمل میں لائی جائے، اور بہت سے ان کے مطالبات ہیں، یعنی ان کے ری الیکشن کے لیے ایز اے پرائم منسٹر یا ان کی پارٹی کے دوبارہ اقتدار میں آنے کی راہیں ہموار کی جائیں، اسی طرح جس طرح 2018 میں کی گئی تھی، جو کہ اب ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو عارف الوی جہاندیدہ انسان ہے، سمجھدار انسان ہے، اور دھیمے لہجے کے ہیں، لیکن ان کا غصہ بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے۔ انہوں نے پھر اس کے بعد یہ ایک انٹرویو دینے کا فیصلہ کیا اپنے من پسند جرنلسٹ اینکر کامران خان۔ اب اس انٹرویو کو اگر آپ نے غور سے سنا ہے، اس میں بہت سی باتیں کی ہیں کہ جناب تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، ملک ایک بحران سے گزر رہا ہے، معاشی بحران ہے، سیلاب آ گیا ہے، بہت ہی سنگین صورتحال ہے، ایسی صورتحال میں مل کر فیصلے کرنے چاہیے، اور انتخابات 2 مہینے ادھر ہو جائیں 2 مہینے ادھر ہو جائیں۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ تاریخ دیں، اب انتخابات 2 مہینے ادھر ہو جائیں 2 مہینے ادھر ہو جائیں، اور کہا سنا معاف۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، کہا سنا معاف۔ اب کہا سنا کس نے ہے؟ گزشتہ 4-5 مہینوں سے ایک ہی شخص ہے جو کہہ رہا ہے اور سن کھول رہا ہے۔ آرمی کی لیڈرشپ، آرمی چیف انہی کو سنا رہے ہیں، غدار، نیوٹرل، جانور، میر جعفر، میر صادق، یزید اور غدار، ہینڈلر، سازشی، یہ سارا کون کہہ رہا تھا؟ عمران خان۔ کس کو کہہ رہے تھے؟ آرمی اور آرمی چیف کو۔ چلیں آرمی بطور مجموعی ادارے کو نہیں کہتے ہوں گے، لیکن ہائی کمان کو تو کہہ رہے تھے، للکار رہے تھے، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، اور پھر آرمی چیف۔ اصل سوئی تو ادھر ہی رکی ہوئی ہے، اٹکی ہوئی ہے کہ نیا آرمی چیف، جس دن آپ یقین کیجئے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا، جو بھی آرمی چیف آئے، موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے، سارا کچھ، لیکن یہ عمران خان جو ہے ان کا وہ انتخابات کا مطالبہ ڈھیلا پڑ جائے گا، ان کی جو جوش ولولہ ہے وہ کم پڑ جائے گا، پارٹی کے اندر آلریڈی ٹوٹ پھوٹ ہے، 2-3 گروپس بن چکے ہیں۔ اب میں نے جو آپ سے جو بات کی تھی کہ اندر کی بات یہ ہے کہ اب صدر عارف الوی نے عمران خان کو سمجھانے کے بعد، حالانکہ یہ ایک انگریزی میں ایک سینگ ہے، بلوئنگ ہاٹ اینڈ بلوئنگ کولڈ، یعنی بیک وقت آپ زہریلی بات بھی کریں اور میٹھی بات بھی کریں، سخت بات بھی کریں اور دھیمی بات بھی کریں، گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ۔ اور شاید یہ پالیسی انہوں نے مسلم لیگ نون سے مستعار لی ہے
یا ان سے سیکھی ہے. جس طرح میاں نواز شریف اگر آپ کو یاد ہو اسٹیبلشمنٹ پر ڈٹ کے وار کرتے تھے، ان کے سیاسی رول پر، لاڈلے کو لانے پر، سلیکٹرز کے طور پر سلیکٹڈ کو لانے کے اوپر. جس طرح اور میاں شہباز شریف نہیں جی وہ باؤ جی، بھائی جان، بھائی صاحب، وہ بس دیکھیں یہ ہے وہ ہے. تو کیونکہ میاں شہباز شریف کے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں، دور کوئی بھی ہو، تو اس معاملے کو آگے لے کر پھر گزشتہ روز ایک مرتبہ پھر عمران خان نے کہا مجھے دیوار سے لگایا گیا اور مجھے اس طرح کیا گیا، میری پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، تو میں پھر پہلے سے زیادہ خطرناک ہوں گا اور میں اسلام آباد وہی لاک ڈاؤن دھرنا ستمبر کے آخر تک میں تاریخ دے دوں گا. ممکن ہے آج بھی ان کا قوم سے کوئی خطاب ہے اس میں، وہ اب یہ قوم سے خطاب والی بھی بات ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کنفیوژن کا شکار ہے. مسلم لیگ نون میں واضح طور پر دو دھڑے ہیں. ایک دھڑا چاہتا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر کے ان کو ایکسٹینشن دے دیں. ایک دھڑا چاہتا ہے کہ جناب جیسے بھی چل رہی ہے گاڑی چلنے دیں. دوسرا دھڑا آپ کو پتہ ہے میاں جاوید لطیف جو نواز شریف کا گروپ ہے ان کی سوچ اور ہے، جو شہباز شریف کا گروپ ہے ان کی سوچ اور ہے، اور کنفیوژن کا شکار ہے. کوئی بیانیہ نہیں ہے ان کے پاس. جس طرح عمران خان دندناتے پھرتے ہیں، روزانہ انٹرویو، روزانہ قوم سے خطاب، روزانہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی. دوسری جانب آپ دیکھیں سمن بکمن، یہ مریم نہ ٹویٹر پر اتنی زیادہ ایکٹیو ہیں، نہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، نہ وہ کوئی زیادہ پریس کانفرنس کرتی ہیں، نہ وہ جلسوں سے خطاب کرتی ہیں، نہ وہ مطلب بالکل چیزیں ایسے لگتا ہے آن ہولڈ ہیں ان کی جانب سے. اب کیا یہ جو این آر او مانگا جا رہا ہے کس سے مانگا جا رہا ہے؟ صدر علوی نے جو کہا سنا معاف والی جو بات کی ہے کس سے؟ تو ظاہر ہے حکومت سے نہیں، آصف زرداری سے نہیں. ہاں ان کے خلاف بھی ڈاکو، چور، لٹیرا، یہ وہ بیماری، یہاں تک کہ حمزہ شہباز کو ککڑی. لیکن اصل معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے. اسٹیبلشمنٹ مراد آپ سمجھتے ہیں کون؟ آرمی. وہ ناراض ایز اے ادارہ. اور پھر جس طرح انہوں نے نئے آنے والے آرمی چیف کو متنازع بنا دیا، وہ فیصل آباد میں جو کچھ کہا اس کو بھی دہرانے کی ضرورت نہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طرح سے ادارے یا ادارہ عمران خان کے کہے کو معاف کرے، سنے کو انسنا کر دے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا. کوئی بھی انسان آپ کسی کو ایک دن کچھ غلط بات کر دیں، معافی ساری کر دیں تو شاید وہ معاف کر دے گا. لیکن آپ روزانہ وہی بیانیاں لے کر چلیں، سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چلائیں، اپنے یوٹیوبر سے کہیں کہ پڑھ جاؤ اس کو، شہباز گل اور یہ اس طرح کے جو کریکٹرز ہیں، فواد چودھری، ان سے کہیں کہ جناب اور پھر جو اس طرح کی بات نہ کریں ان کو ڈانٹ پہ لائیں کور کمیٹی کے میٹنگ میں کہ تم لوگ بولتے نہیں ہو، میں بیان دیتا ہوں، تمہیں چاہیے اس کا دفاع کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے، ورنہ تم گرفتار ہو جاؤ گے. جس بندے کی اس طرح کی سوچ ہو. لیکن اب این آر او مانگنے کا وقت آ گیا تو کیا حکومت ان کو این آر او دے گی؟ قطعاً نہیں. اور وہی عمران خان کے لیے اب صدر عارف علوی میدان میں آ گئے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح این آر او دیا جائے، نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بلکہ حکومت کی جانب سے، اور ان کو اسمبلی میں آنے دیا جائے. ان کے لیے جو مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں ان کو کم کیا جائے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ یا پونے 4 سالہ جو دور حکومت تھا اس میں اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ، لیڈران کے ساتھ کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں کیا. یہاں تک کہ کہتے تھے کہ جناب جب ان کی چیخیں نکلیں، جب یہ تنگ ہو تو مجھے ان کی آواز سنائی جائے، مجھے ان کی ویڈیوز دکھائی جائیں. یہ تو ان کی سوچ ہے. اب عمران خان کو یہ باور ہو چکا ہے، صدر عارف علوی کو یہ باور ہو چکا ہے کہ جناب اگر ہم لوگوں نے یہی رویہ اپنائے رکھا تو پنجاب کی حکومت چلی جائے گی، اور پنجاب کی حکومت کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے گرد جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے، جو گلے کا پھندا ہے، وہ مزید ٹائٹ ہو جائے گا. لیکن صدر عارف علوی کی اب سنے گا کون؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ 4 سال تک انہوں نے صدر مملکت کا کردار ادا نہیں کیا. اب جب کہ ان کی پارٹی کے چیئرمین پر مشکل وقت آیا تو اب وہ صلح جوئی کی بات کر رہے ہیں، صلح صفائی کی بات کر رہے ہیں. اب وہ سالس بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ انہیں سالس ماننے کو دوسری پارٹی بھی تو تیار ہونی چاہیے نا. فریقین ہوتے ہیں نا، 2 فریقین، اس کا بھی جھگڑا ہے، اس کا بھی جھگڑا ہے، درمیان میں کوئی بیٹھے گا تو صلح صفائی کرائے گا. ایک فریق مانتا ہی نہیں آپ کی ثالثی کو.
کیونکہ آپ 4 سال آپ نے تو صدر کا کردار ادا نہیں کیا، آپ نے تو پارٹی کارکن کا، یہ پارٹی رہنما کا کردار ادا کیا ہے۔ لہذا اب ان کی کوشش یہ ہے کہ میڈیا پر یہ بات پھیلائیے، دیکھیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، لیکن اب موجودہ حکومت ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اب اسٹیبلشمنٹ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ ہے ساری گیم، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان کے رویے پر۔ اگر عمران خان بضد رہے، احتجاج، لانگ مارچ، دھرنا، تو پنجاب کی حکومت ضرور جائے گی۔ میری یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے اور اس ویڈیو کو مارک کر کے سنبھال کر رکھ لیجئے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔